سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اجساد بالکل معاذ اللہ مردہ ہیں۔ یہ مولانا غلام اللہ خان کی جماعت کا یہ رسالہ ہے، یہ تعلیم القرآن، یہ شیخ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے ایک استفتاء حاصل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں تعلق باقی ہے، چنانچہ فتح العزیز کی عبارت مذکورہ بالا میں مسرہ ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی ہے۔ وہ تعلق بقبر نیز ارواحرا میں باشد، قبر کے ساتھ تعلق باقی ہے تو اجساد کے ساتھ خود باقی ہے۔ اور فقہاء کرام نے بھی تصریح کی ہے کہ تناعم وغیرہ میں اجساد کو بھی شمولیت ہے اور وہ اسی تعلق بقائے تعلق پر مبنی ہے۔ البتہ اس تعلق کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ یہ تعلق مثل دنیا کے ہے۔ کئی اکابر علماء دیوبند نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے کہ عند القبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع بلا شبہ ثابت ہے، خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماع میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ عبد الرشید مفتی دارالعلوم تعلیم قرآن، الجواب صحیح لا شیخ غلام اللہ خان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرت قاضی شمس الدین سے فرماتے ہیں آمنا و صدقنا، انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام قبر میں عالم برزخ میں زندہ ہیں، جس کی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ تسکین القلوب صفحہ 49۔ یہ قاضی شمس الدین سے میں اب اس دلیل کے ساتھ ساتھ کچھ میرے محترم نے جو باتیں اپنی طرف سے ادھر ادھر وقت ٹالنے کے لیے کی ہیں، میں ان کا بھی ذرا جواب دیتا چلا جاؤں۔ کہا کہ یہ ارواح جو پیش کیے گئے اور پھر کہا کہ اجساد جو پیش کیے گئے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ذرا حدیث سے تو دکھا دو۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے جو پیش کیا تھا کہ روح قیامت تک واپس نہیں آئیں گے، یہ کس طرح واپس آ گئے؟ وہ تو قیامت سے پہلے ہی واپس آ گئے۔ آپ نے اپنی ساری دلیلوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ذرا یہ سوچے بھی نہیں ہے کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہوں، بس بات کرتے ہی جاتے ہیں اور وقت اپنا ڈالتے ہی جاتے ہیں اور سمجھ کچھ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور حدیث ایک پیش کی ہے، اس حدیث سے آج تک کسی نے یہ استدلال نہیں کیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر مردہ ہے، آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ درود و سلام نہیں سنتے۔ اس حدیث سے آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی اہل سنت والجماعت کے نمائندہ نے یہ بیان ہی نہیں کیا، لیکن آپ حضرات اپنی مرضی سے تفسیریں کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ یہی اجتہاد آپ کو علیحدہ کر دیا، اس اجتہاد نے آپ کی ایک پارٹی بنا دی۔ حالانکہ مولانا غلام اللہ خان اور ان کی جماعت ان کے عقائد میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ دن بدن اب ہر سال نیا عقیدہ بن رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ پہلے قرآن آپ کو سمجھ نہیں تھا، ماشاءاللہ آپ کا اجتہاد اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے اعتقاد اور اپنے یہ اجتہاد علیحدہ ہی بنا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بزرگوں پر اعتماد کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائے اور مجتہد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میرے بزرگ نے یہ اموات غیر و احیاء والی آیت بھی پیش کی۔ یہ آیت جو پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ مولانا علامہ نیلوی صاحب نے کہا کما قال فی الاسنام، کما قال فی الاسنام اموات غیر و احیاء، اللہ تعالیٰ نے یہ اسنام کے بارے میں فرمایا۔ کما قال فی الاسنام، اسنام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اموات غیر و احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 122 بحوالہ ندائے حق قدیم۔ اور جلالین والے نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسنام کے بارے میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لا ان تنکحوا من ازواجہ، اور ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ کاش اپنے مولوی صاحب دیوالی بھی ذرا تھوڑا جہا ہسوا، وہ لا تنکحوا نہیں پڑھا، لا ان تنکحوا نہیں پڑھا۔
शुरू آپ نہ بولیں، شروع سے جب آپ نے تلاوت کی سب سے پہلے آپ نے جو لفظ پڑھا تو پڑھا ہی آپ نے لا تنکحوا ہے، لا ان تنکحوا نہیں پڑھا، سن لو بے شک ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ اس پر یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے، اس سے مولانا نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنا حیات والا نظریہ، حالانکہ اس کا حیات النبی کے نظریے کے ساتھ جو نظریہ ان کا ہے اس کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق۔ بات تو یہ ہو رہی ہے آپ ثابت کریں جس طرح آپ کا دعویٰ ہے، جس کو آپ واضح نہیں کرنا چاہتے، متعین نہیں کرنا چاہتے اب تک، کہ جی روح موجود ہے علیین کے اندر، اس روح کا ایسا تعلق جس کی وجہ سے جسم کے اندر زندگی، اٹھنے بیٹھنے، نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا تعلق۔ اب شاہ عبدالعزیز صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں تعلق پہ، قاضی شمس الدین صاحب رحمہم اللہ ان بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں میں سے میں بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں اور ان سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان کی کسی عبارت سے یہ بتا دیں قاضی صاحب نے کہیں لکھا ہو کہ ایسا تعلق موجود ہے جس کی وجہ سے اس جسم انسری کے اندر حیات، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب آپ کا یہ ہے، مطلق تعلق کو اپنے لیے آپ دلیل قطعا نہیں بنا سکتے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ حوالہ نظر آیا اور یہ نظر نہ آیا جو انہوں نے صاف واضح کیا ہے، بلکہ تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح بدن است و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست، در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے جس قسم کا تعلق یہ منوانا چاہتے ہیں۔ مشکلات القرآن میں انور شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں بلکہ تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح بدن است و در قبر اصلا تعلق روح بدن نیست۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا جس طرح میں نے بالکل واضح لفظ قرآن کریم کی آیت سے پیش کر دیا، غیر احیاء، اور لفظ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ مولانا ذرا سوچیں اس لفظ کو، الذین کس کے لیے آیا کرتا ہے، اور آگے لا یخلقون، یہ واو والی جو ضمیر آ رہی ہے یہ ذوی العقول کے لیے آیا کرتی ہے یا بتوں کے لیے؟ وہم، یہ ہم کس کے لیے آتا ہے؟ یخلقون کی پھر واو کس کے لیے آ رہی ہے؟ امواتن کے بعد غیر احیاء کیوں کہا گیا؟ ما یشعرون، یہ واو کیوں آ رہی ہے؟ پھر ایانا یبعثون، یہ واو کیوں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ذوی العقول کی، جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت بھی کیا تھے؟ نبیوں کی مورتیں تھیں، ولیوں کی مورتیں تھیں۔ کاش کہ یہاں پر آپ آ کر وہ رضاخانیوں کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے عالم الغیب کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، وہ ہو رہے کہتے نہیں جی آیتیں بتاں واسطے۔ جب یہاں اموات الغیر و حیا کی بات آئی تو مولانا فوراً کہنے لگے جی اے بھی کہ بتاں واسطے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو بیان القرآن میں اور معارف القرآن میں اور تفسیر ماجدی میں آپ کے بزرگوں نے، میرے بزرگوں نے یہ جو تصریح کی کہ یہاں پر انبیاء بھی مراد ہیں، ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور قرآن کا صاف لفظ ہے غیر احیاء، زندہ نہیں۔ آپ کہیں پر ثابت کر دیں کہ کہا گیا ہو انبیاء کو قرآن کریم کے اندر بالکل واضح لفظ ہو احیاء، ایسا کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور قرآن مجید خود واضح کرتا ہے ابا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ وہ کافر سے بتوں کے پجاری نہیں تھے، نبیوں کے پجاری تھے، ولیوں کے پجاری تھے، اور کہا جاتا ہے جن جن کو یہ پوجتے ہیں وہ اموات ہیں غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کے معبودوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں زندہ کب کیا جائے گا، انہیں کیوں تو اپنا معبود بنا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ پیغمبر کی بات بالکل صاف، تین حالتیں بتائی گئی، ایک ولادت کی، دوسرا ہے یوم یموت، تیسرا ہے یوم یبعث حیا۔ یبعث حیا، بعث کہتے ہیں قیامت کو، یوم البعث
ज़ालिका यौमुल बास, जब मैयत की तरफ उसकी निस्बत हो जाए, मौत की तरफ निस्बत हो जाए, वहां मुराद है दोबारा जिंदा करना। युबासु हय्या, हय्यन हाल वाक़ई हो रहा है युबासु से। कानून यह है कि हाल और जुलहाल में इक्तराने ज़मानी हुआ करता है, तो माना ये होगा हयात उस वक्त पैदा होगी जब बेसत होगी, और बेसत है क़यामत के दिन, तो हयात भी होगी क़यामत के दिन। कुरान की बिल्कुल नस बिल्कुल वाज़ेह कर रही है यौम युबासु हय्या, कि क़यामत के दिन इस जिस्म के अंदर हयात पैदा होगी, उससे पहले कोई नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आगे जुमला है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अव्वलु यौमिन, कुरान में यहाँ लफ्ज़ है यौम युबासु फयरा नफ्सहु फी महशरिन अजीम, और आगे लफ्ज़ है हुवा यौमल क़ियामा, यह है तफसीर कबीर, और आगे है यौम उबासु हय्या वहिया, आगे लफ्ज़ है यौमुल बास, एक है यौमुल विलादा, यौमुल मौत, तीसरा है यौमुल बास। कुर्तबी, और ये देखें अभी तक ये मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कहते हैं मैयत मैयत क्या आखना जी तौहीन है, तो जड़ा मैयत आके वो कहले सुन्नत चो खारिज होवे सी माज़अल्लाह। कुरान करीम खुद कहे अमवातुन गैरु हया, वो जो अमवात होते हैं वो कहाँ होते हैं, कब्र के अंदर नहीं होते, तो साफ अमवातुन गैरु हया, मुर्दे हैं, बेजान हैं, उनके अंदर कोई जान मौजूद नहीं, वो अमवात कहाँ होंगे, वो कब्र ही के अंदर होंगे ना। कुरान मजीद का लफ्ज़ दी यौम उबसु हय्या, तफसीर कुर्तबी, यानी फिल आखिरत, आगे लफ्ज़ है लिअन्न लहू अहवालन सलासा, फिद दुनिया हय्यन, दुनिया में जिंदा, व फिल कब्रे मय्यतन, पैगंबर की बात है, व फिल कब्रे मय्यतन, कब्र के अंदर मय्यत होगा। अल बिदाया और करो जी, ये अल बिदाया वन निहाया है, पांचवी जिल्द, इसके अंदर हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं फहुवा कल मय्यत अल यौम, रसूलुल्लाह के मुतालिक हुआ कल मय्यत अल यौम, आज भी रसूलुल्लाह उस तरह मय्यत, यानी जिस्म के अंदर रूह आज भी नहीं है, जिस तरह दफन किया था उस वक्त रूह नहीं था। रूह आपका आला इल्लियीन के अंदर है, वहाँ की जिंदगी है, जिस्म बिल्कुल सही सालिम कब्र के अंदर मौजूद है। बयानुल कुरान में है यौम युबअसु हय्या, जिस दिन आगे लिखते हैं क़यामत में जिंदा होकर उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन। हजरत थानवी भी समझाना चाहते हैं इस जिस्म के अंदर जिंदगी क़यामत से पहले पैदा नहीं होती। आगे यौम उबासो पे भी हजरत थानवी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जिंदगी पैदा होगी, क़यामत से पहले इस जिस्म के अंदर जिंदगी पैदा नहीं होती। मैं हवाला सुना रहा था आपको बुखारी शरीफ का, रसूलुल्लाह ने खुद वजाहत फरमा दी। आपने देखा एक मकाम, तो आपने फरमाया कि मुझे ए जिब्राइल और मीकाईल दानी अदखुल मंजिली, मुझे दाखिल होने दो। आपने फरमाया इन्नहु बकिया लका उम्रुन लम तस्तकमिलहु फलविस्तकमलता अतैता मंजिलका, आपकी दी थोड़ी सी उम्र बाकी है। बिल्कुल वाज़ेह आयत, काश के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान इंसान के अंदर मौजूद हो, कुछ खुदा का खौफ मौजूद हो, तो कभी भी इस हदीस का इनकार न करे। रसूलुल्लाह बिल्कुल साफ फरमाते हैं कि मुझे उन्होंने क्या कहा कि आपकी थोड़ी सी उम्र बाकी है, पूरी कर लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये मौलाना ने ये तफसीर कश्फुर रहमान का भी हवाला दिया था। ये तफसीर कश्फुर रहमान के बारे में मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, इसका तर्जमा हज़रत मौलाना शाह अहमद सईद साहब देहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं। उनकी तफसीर से पढ़ें। आप इनकार कर दें, आपके पास तफसीर है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं, आप तफसीर से पढ़ें, ये कागजों की बात गलत है। आप मुतालबा करें, आप मुतालबा मैं मुतालबा कर रहा हूँ ना, आप मुतालबा करें। अगर सफ़ा ना हो जिल्द ना हो, तकरीर में मैंने जो कह दिया नहीं, आप उससे पढ़ेंगे। आप बोलना शुरू कर दें, खत्म कर दें। ये अब आपकी शिकस्त की दलील है। अब मेरी तकरीर में बोलने लग गए हैं, मैं आपकी तकरीर में नहीं बोला। माशाअल्लाह, आप बोले, अब समझ आ गई है कि भूख ला गए। वाला अनसन के अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, फरमाया न तुमको ये जायज़ है कि तुम पैगंबर के बाद उनकी बीवी उसे कभी भी निकाह करो, ये पैगंबर को तकलीफ देता। हवाला ना हो फिर सुने गलती, हवाला देना। कागज सुनाने के लिए मुनाजरा नहीं होता। सफ़ा 678
صفحہ 678 تفسیر کشف الرحمان کھولو، آپ کے پاس ہے، کھولو کھولو جی اللہ تعالیٰ تو پھر انکار کرو نا، عبارت نہیں گرفت کرو، اللہ کا عبارت نہ ہو سبق دے رہا ہوں، اگر نہ ہو عبارت عبارت کو دیکھو، اب کیوں بھوک کھلا گئے ہیں؟ وقت ضائع نہ کرو۔ لانگ ٹائم کیوں یہ حوالوں کی سننے کے حق حوالوں کیوں نہیں سننا چاہتے؟ نوٹ کرو جی، بالکل یہ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں 2 منٹ ہوئے خبردار ہونا ساڈا ٹائم ضائع کیے کہ ساڈا ٹائم ਅਸੀਂ ضائع ਕਰਾਂਗੇ نہیں تسی ڈائریاں کھول کے پڑھ دے رہے ہو، سب کچھ نہیں آکھیا ਮੈਂ ਮਾਵੇਂ محمد نہیں بولتا، تسی یار یا صدر بول رہے ہیں تسی ڈائریاں کھول کے پڑھ دے رہے ہو، سب کچھ نہیں آکھیا، یاد رکھو ڈائریاں کھول کے نہیں پڑھیا تساں، اساں گرفت نہیں کیتی، نہیں پڑھے چپ چلو تسی تو وجہ خیال رکھیا ہم بولی ڈائریاں کھولیاں تے شاید بس رات ہو گئی، چلو پڑھو پڑھو 1 منٹ ضائع ہو گیا، ضائع نہ کرو، دیو جی نا، ہاں وقت ضائع 1 منٹ ضائع دیو نا جی ترجمہ سن لو، اور نہ تم کو یہ جائز ہے کہ تم پیغمبر کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ پیغمبر کو تکلیف دیتا، انبیاء کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا انبیاء کو تکلیف دیتا ہے، تکلیف کس کو ہوتا ہے؟ زندہ کو ہوتی ہے، بے شک، معلوم ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بے تفسیر شک۔ کشف الرحمان کا حوالہ دے رہے تھے آگے، اور سن لو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ پر جو اثرات حیات مرتب ہوتے ہیں وہ شہداء سے بہت قوی اور اعلیٰ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ازواج مطہرات سے کوئی شخص نکاح بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کوئی ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ تفسیر کشف الرحمان زمینہ برائے صفحہ 36 آیت ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اور آگے سن لو، انبیاء کی زندگی، یہ حضرت شاہ احمد شہید صاحب سے یہ نقل کر رہا ہوں، اور فرما رہے ہیں انبیاء کی زندگی اتنی قوی ہے کہ اس کا اثر اس عالم میں بھی پایا جاتا ہے، مثلا ان کی بیویوں سے نکاح کرنا، یہ ان کا عالم میں ان کا ورثہ کا تقسیم نہ ہونا، ان کے جسم کا قبر میں محفوظ رہنا، ان کی ارواح کا جسم کے ساتھ قائم رہنا، قبر پر جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو سننا اور اس کا جواب دینا۔ تفسیر کشف الرحمان زمینہ نمبر 17 برائے صفحہ 114 آیت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ جو مجمل باتیں کر رہے تھے، یہ تفسیر کشف الرحمان کے حوالے سے میں نے 2-3 حوالے صاف پیش کر دیے ہیں، اور آپ کے بالکل یہ عقیدے کو ختم کر دیا ہے جس کے آپ منکر تھے، یہ آپ پر یہ بالکل یہ زبردست ایک بوجھ آ گیا ہے جو بزرگوں کے ذمہ آپ لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت جو آپ نے پڑھی تھی اموات غیر احیاء، اس کی کچھ تشریح باقی رہ گئی ہے۔ آپ حضرات نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس سے یہ بت مراد لے رہے ہیں، جیسے کہ بریلوی بت مراد لے رہے ہیں۔ میں نے ندائے حق کا حوالہ پیش کیا تھا، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کیا تھا، کیا یہ آپ کے نزدیک بریلوی اور مشرک ہے؟ سمجھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو تو معاف کرو، تمہاری زبان کدھر کدھر چل رہی ہے، اتنی کیوں تیز ہے کہ سمجھ کے مطابق نہیں چلتی۔ یہ علامہ نیلوی جو حوالہ یہ نقل کر رہے ہیں، کیا یہ بھی بریلویت کی تائید کر رہے ہیں؟ بریلوی ہے۔ اور اسی طریقے سے اموات غیر احیاء کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں کوئی چیز، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں بن سکتا، کوئی حاجت روا نہیں بن سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں بن سکتا، اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ مولانا نے بھی کہا کہ ان پر ابھی موت تو نہیں آئی، کبھی موت آئے گی۔ اس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مراد ہیں، تو معلوم ہوا کہ ابھی تک وہ ان پر موت نہیں آئی، زندہ ہیں، لیکن اس آیت کا مصداق ہوں گے کہ ان پر بھی کبھی موت آئے گی۔ تو جس پر کبھی موت آئے اس کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، جس پر موت کبھی نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اسی کی تسبیح کہتے رہیے۔ اور یہ قرآن مجید ہے، اور فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा किसी और को ये इलाह न बना, उसको पुकार नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल्लो शाइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज वो खत्म होने वाली है, उस पर वफात आने वाली है, वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकती, उस पर मौत का ज़ायका आएगा। ये कुरान की आयत से मालूम हुआ। इससे तो ये मालूम है कि इस वक्त मौत का ज़ायका आएगा, वो हमेशा उसकी जिंदगी नहीं है, एक वक्त उसकी मौत का भी है। और ये तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आप खलते मबद करते हैं, मौत की जो आयातें हैं आप हमेशा हमेशा के लिए उसको फिट कर देते हैं। मौत का तो एक खास वक्त मुकर्रर है, लेकिन इसके साथ आपकी आयातों का कोई ताल्लुक नहीं। अब तक जो आप पेश करते रहे हैं उससे आप साबित नहीं कर सकते आपका मौक़िफ़। आपने अपने मौक़िफ़ को देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आपका मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद उनसरी में हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, और दुरूद व सलाम नहीं सुनते और दुरूद व सलाम नहीं सुनते। ये सारा आपका मौक़िफ़ है, लेकिन आपने एक सबूत भी इस पर पेश नहीं किया। माशाअल्लाह। और बाकी ये कुरान मजीद में या दूसरी आयात से आपने इस्तिदलाल जो किया है कि क़यामत के दिन वो जिंदा होंगे, तो इस जिंदगी से मुराद वो क़यामत वाली जिंदगी है, कब्र वाली जिंदगी की नफी नहीं है। कब्र वाली जिंदगी भी जरूर है, बरज़ख वाली जिंदगी भी जरूर है। और वह यौमा युबअसु हय्या के बारे में आपने कहा है कि ये हाल है, उस वक्त उनको जिंदगी होगी, पहले जिंदगी नहीं। मैं मौलाना से पूछता हूँ, पता नहीं आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, मेरा आपसे तारुफ नहीं है। जानी जैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद दराह लेके वो सवार था, मालूम था कि मौलाना के पास जब जैद है तो उस वक्त सवार होगा, पहले सवार नहीं था। माशाअल्लाह। समझ नहीं है मौलाना कहाँ रहते हैं, किस मदरसे में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, समझ नहीं आता कि ये कैसा हाल है जो अब उसकी जिंदगी होगी, पहले नहीं। अजीब किस्सा है, अजीब तमाशा है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मजीद की बहुत सी आयात जो मैंने पेश की है, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से उसकी तशरीह भी साबित की है, तफसीर भी साबित की है, अपने अकाबिर उलमाए देवबंद और अहले सुन्नत वल जमात से उसके बार बार हवाले नकल किए हैं कि ये हयात है और ये जिंदगी है, जसद उनसरी है और कब्र में जिंदा है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके से इस आया से ये जैसे आपने इस्तिदलाल किया है, मिर्ज़ा कादियानी ने भी इस्तिदलाल किया है, और इस किस्म की ये इज्तिहाद होते रहते हैं। और ये जब इंसान खुद ही इज्तिहाद करने शुरू कर दे तो फिर उस मुज्तहिद के साथ इंसान पहुंच जाता है जो किसी की बात नहीं मानता और अपने बुजुर्गों से ताल्लुक़ उसका ख़त्म हो जाता है। और हालांकि मैंने बहुत से हवाले पेश किए हैं, और ये तफसीर बुलगतुल हैरान के अंदर इस आयात की तशरीह मौजूद है। और इससे मुराद ये है कि वो गैबाना पुकार मुराद है। अगर जिंदा मुराद हूँ तो गैबाना उनको न पुकारा जाए, वो नहीं सुन सकते। और ये बुलगतुल हैरान सफ़ा 52 आप देख सकते हैं। इसकी आयत में बहुत सी आयात जो आप पेश करते रहते हैं, हजरत ने फरमाया इससे गैबाना पुकार मुराद है। टाइम नहीं है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अगली दफा 1 मिनट ज़ायद, आइंदा 1 मिनट ज़ायद दे। मौलाना ने अमवातुन गैरु अहया का जवाब तो बन न सकता था। जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात मैंने कही कि अभी तक उन पे मौत नहीं आई, आएंगे तो अमवात का फर्द वो भी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा जिस तरह उन पे मौत नहीं आई, अब इशारा कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। माज़अल्लाह, बात तो ये है जिस पे मौत आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम पे जब मौत आ जाएगी वो भी अमवात होंगे, गैर हया होंगे। लेकिन रसूलुल्लाह पे तो मौत आ चुकी है ना, चूंकि मौत आ चुकी है इसलिए वो अमवातुन गैर हया के फर्द बन चुके हैं। और पूरे कुरान करीम में से इसके मुकाबले में आप एक आयत भी नहीं बता सकते। दूसरी आयत सुनिए, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अब ये वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब पूरा हुआ? जब मौत वाक़ई हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर फरमाया, बोसा दिया चेहरा मुबारक को, तिब्ता हय्यम व मय्यता। सब सहाबा का आपकी मौत पर इजमा हो गया। ये 640 सफ़ा मौजूद है बुखारी शरीफ का। देखिए, मैं हवाला जब भी कोई पढ़ता हूँ तो मैं किताब सामने लेकर पढ़ता हूँ।
میرے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں آپ مناظر، مناظرہ کے اندر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمود امین صاحب، ذرا ان سے پوچھ لیجیے مناظرہ کے اندر کاغذوں کو لے کر آدمی پڑھنا نہیں شروع کر دیتا، مناظرہ کے اندر دلائل دیے جا صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈائری نہیں پیش کی جاتی. میں ڈائریاں نہیں پیش کرا، میں ڈائریوں کے ساتھ مستقل حوالے دیتا ہوں. ہم بھی حوالے دیتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں. آپ کو یوں بولنا نہیں چاہیے. آپ کو بھی مولانا امین صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے. اب حضرت یہ امام بخاری ہیں، صحیح بخاری کا 640 صفحہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اجماع ہو جاتا ہے. کتاب الآثار، کتاب الآثار میں صفحہ 215 ہے، وہاں پر لفظ موجود ہیں قال الناس، کہ لوگوں سب نے کہنا شروع کر دیا کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے. سب صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ رسول اللہ کی روح مبارک آپ کے جسم عنصری سے نکل چکی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میت صحابہ کرام نے سمجھا، میت سمجھنے کے بعد آپ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا. سب صحابہ کا آپ کی وفات پر، آپ کی موت پر، آپ کے میت ہونے پر اجماع ہوا. کسی ایک صحابی سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ جس نے کہا ہو جی 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد رسول اللہ قبر کے اندر پھر دوبارہ اسی طرح زندہ ہو جائیں گے، اس جسم عنصری کے اندر حیات پیدا ہو جائے گی، صلاۃ نماز پڑھنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی. کسی ایک صحابی سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، کافی ساری آیات سے ثابت کر دیا، اور متفرق احادیث سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جسم عنصری کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوا کرتی. اور امت کا اجماع پیش کر دیا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھ کر دفن کیا گیا، اور آپ آج تک میت ہیں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ کا حوالہ پیش کیا، اسی طرح ہدایہ کے اندر موجود ہے کہ الیوم کما وضع، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا تھا. یہ صفحہ 180 ہے ہدایہ کا. ہوا الیوم کما وضع، جس طرح رکھا گیا تھا، جس طرح اس وقت روح نکل گیا تھا، اسی طرح آج بھی روح نکلا ہوا ہے. جس طرح اس وقت جسم صحیح سالم تر و تازہ موجود تھا، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بالکل صحیح تر و تازہ موجود ہے. یہ میرے پاس ابو مشکات شریف ہے، صفحہ 316. اس کے اندر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. اس کے متعلق رسول اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا. جسم یہاں اس کا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی زندگی کی تشریح فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی نہروں کے اندر موجود ہے، جنت کے اندر وہ موجود ہے. جسم اس کا میت یہاں پہ پڑا ہوا ہے، جسم کے اندر کوئی زندگی نہیں. جو مولانا آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ اس جسم عنصری کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس ایسا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی وجہ سے جسم کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کا ثبوت نہ اب تک آپ دے سکے ہیں، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثبوت دے سکتے ہیں، نہ کسی حدیث سے ثبوت دے سکتے ہیں، نہ اجماع امت سے ثبوت دے سکتے ہیں، نہ کسی ایک صحابی کے قول سے ثبوت دے سکتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ سے ثبوت دے سکتے ہیں. آپ نے ایسا غلط مسلک اختیار کیا ہوا ہے. خدا آپ کو کچھ اپنا خوف عطا فرمائے. آپ کے دل میں اگر کچھ خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو آپ اس قسم کا غلط نظریہ کبھی اختیار نہ کریں. یہ 641 صفحہ ہے بخاری شریف جلد ثانی کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ فلما مات، جب رسول اللہ فوت ہو گئے، موت کا جام نوش کر لیا، قالت یا ابتا اجاب ربن دعا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا. حضرت فاطمہ الزہرا نے بالکل واضح کر دیا کہ اب میرا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر آپ کا ٹھکانہ ہے. جسم مبارک آپ کا بالکل صحیح سالم یہاں موجود ہے، اور آپ کا روح مبارک وہاں موجود ہے. وہ روح